امام خمینی نے کیا کام کیا؟ ہم امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث نورانی کے تناظر میں دیکھیں کہ علماء نے کیا کیا اور امام نے کیا کیا۔ باقی علماء نے جو صدیوں سے آتے رہے ہیں، جن کا بڑا عظیم کارنامہ ہے، ذخیرہ ہے، تشیع کی میراث میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، لیکن امام نے کیا کیا؟ وہ کام جو صدیوں میں علماء نہیں کر سکے، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا۔ کہ ائمہ کا حق کیا تھا؟ ائمہ کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ امام زمانہ کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ ایک سوال ہے آپ سب سے، اس زمانے کے تمام شیعوں سے، آج کی نسل کے تمام شیعوں سے سوال ہے کہ امام زمانہ کو، امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کو آج کے دور میں کہاں ہونا چاہیے تھا؟ امام خمینی کا ایک بڑا کارنامہ، اور یہ ایک ہی ہوتا تو صدیوں پر بھاری تھا یہ ایک کارنامہ، اس لیے امام کو باقی علماء کے ساتھ نہیں رکھ کے دیکھیں، مجمع میں نہ بٹھائیں۔ یہ مجمع مقدس ہے علماء کا، یہ جتنی علماء کرام ہیں سارے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن امام خمینی اس مجمع کا حصہ نہیں ہے۔ امام نے احیاء کیا ہے۔ یہ احادیث امام باقر علیہ السلام سے زیادہ مروی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کو رغبت ہے احیاء امامت میں، امر امامت کے قیام میں، امر امامت کے برپائی میں، نظام امامت قائم کرنے میں رغبت ہے۔ امام خمینی کا یہ کارنامہ ہے کہ امام نے اپنی رغبت بحیثیت فقیہ و عالم، اپنی رغبت کو ختم کیا، اپنی رغبت کو ائمہ کی رغبت میں ضم کر دیا۔ شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ کا یہ تاریخی قول ہے جو انہوں نے اس وقت امام کے بارے میں فرمایا تھا، ذوبوا فی الخمینی کما ذابا ہوا فی الاسلام، جس کی قیادت نجف کے علماء نے کی تھی، اور وہ یہ تھا کہ شاہ ہی حکومت کرے گا، علماء نہیں کریں گے، امامت و ولایت کا نظام نہیں ہوگا، شہنشاہ کی حکومت ہوگی، لیکن شہنشاہ ملک کے آئین کے تابع ہوگا۔ نہ کرو یہ کام، ناروا کام ہے یہ۔ امام نے تشیع کو مضافات سے اٹھایا، حاشیے سے اٹھایا، سینٹرل سسٹم سے باہر نکالی گئی امت کو وہاں سے نکالا، نظریہ امامت و ولایت جو فراموشی کا شکار ہو چکا تھا وہاں سے نکال کر اس کو سینٹرل سسٹم بنا کر نافذ کر کے طاغوت کو اٹھا کے حاشیے میں پھینک دیا۔ امام خمینی نے کیا کام کیا؟ ہم امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث نورانی کے تناظر میں دیکھیں کہ علماء نے کیا کیا اور امام نے کیا کیا۔ باقی علماء نے جو صدیوں سے آتے رہے ہیں، جن کا بڑا عظیم کارنامہ ہے، ذخیرہ ہے، تشیع کی میراث میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، لیکن امام نے کیا کیا؟ وہ کام جو صدیوں میں علماء نہیں کر سکے، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا۔ یعنی آج اگر ہم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں کہ آپ کا غم اہل البیت کا غم، آل رسول کا غم، آل محمد کا غم، جو ہر عید پہ زندہ ہو جاتا تھا، تجدید ہو جاتی تھی اس کی، اس غم سے کسی عالم نے آپ کو تسلیت کی ہے، تعزیت کی ہے، پرسہ دیا ہے؟ اس غم کو دور کرنے کے لیے کسی نے کوئی قدم اٹھایا ہے؟ وہ غم کیا تھا؟ ہمارا حق، امامت کا حق، ریاست کا حق، امت کی ولایت کا حق، امت کی حاکمیت کا حق جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عید کے موقع پر یہ غیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس سے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ غم امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کسی شخص نے اہل البیت کو یہ تعزیت، تسلیت یا پرسہ دیا ہے کہ ہم یہ غم آپ کا ختم کرتے ہیں، یہ غم آپ کے دل سے نکالتے ہیں، یہ حسرت آپ کے دل سے نکالتے ہیں ہم؟
آپ اب علماء کی تاریخ پڑھیں، فقہا کی تاریخ پڑھیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی احادیث جانتے ہیں، لکھتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، ان کی تفسیر کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں. لیکن امام باقر علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے دل میں بڑا شدید غم ہے کہ میری احادیث کے مطابق فتویٰ دینے والا کوئی نہیں ہے، یہ مجھے عید کے دن بڑا غم محسوس ہوتا ہے. یہ تو نہیں فرمایا. تاکہ ہم اگر امام باقر علیہ السلام کی احادیث پڑھ لیں تو امام کو ہم نے تعزیت کہہ دی، تسلیت کہہ لی، اور امام کا غم ہم نے دور کر دیا ہے. ہم روزانہ یہ کام کرتے رہیں، عید کے دن امام کا غم پھر ہرا ہو جائے گا جب طاغوت کو مسند حکومت پر براجمان دیکھیں گے. امام خمینی نے جو کام کیا وہ یہ تھا عزیزان، درس پڑھا، دین پڑھا اور دین میں گہرائی تک گئے، دین کا گوہر گہرائی میں جا کر سمجھا. سمندروں میں لوگ جاتے ہیں، تیرتے ہیں، نہاتے ہیں، کوئی مچھلیاں پکڑتا ہے، کوئی کچھوے پکڑتا ہے، کوئی کیکڑے پکڑتا ہے، کوئی ساحل سمندر پہ بچے عورتیں سیپیاں، وہ خالی کیڑے کھوکھے وہ اٹھا کے لے آتے ہیں. لیکن ایک طبقہ ہے جو سمندر کی تہ میں جا کر سمندر کی تہ سے صدف نکال کے اس کے اندر سے موتی نکالتا ہے. ایسے ہی ہے نا، موتی سمندر سے نکلتے ہیں نا، صدف کے منہ سے نکلتے ہیں جو سمندر کی تہ میں ہوتا ہے، کھارے پانی میں. صدف میٹھے پانی کا جانور نہیں ہے، کھارے پانی کا ہے، اور وہ اپنے پیٹ کے اندر اپنے شکم میں، رحم میں موتی بناتا ہے، پانی کو لے کر موتی بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور جو غواص ہیں، غوطہ خور ہیں، یہ سمندر کی تہ میں جا کر صدف کو نکالتے ہیں، اسے کھولتے ہیں اور اس کے اندر سے موتی نکال لیتے ہیں. اب یہی ہم علماء کے بارے میں دیکھیں کہ علماء مدرسوں میں آتے ہیں، حوضوں میں آتے ہیں، حوضۂ علمیہ میں پڑھتے ہیں، ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں. لیکن ساری عمر کیا کرتے ہیں؟ اس سمندر سے، باہر علم سے، اللہ کے علم سے، اہل البیت کے علم میں مچھلیاں پکڑتے رہتے ہیں، کیکڑے پکڑتے رہتے ہیں، اور جو چیزیں ان کو ملتی ہیں، بعض سیپیاں جمع کرتے رہتے ہیں اور وہ زینت کے لیے آ کر پیش کرتے ہیں، حدیثیں جمع کرتے ہیں، کوئی اقوال جمع کرتے ہیں، تقریریں، مجلسیں یاد کرتے ہیں، یہ آ کے لوگوں میں نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اہل البیت کے علم کے سمندر کی تہ میں صدف ہے، اس صدف کے اندر موتی ہے، گوہر ہے، جوہر ہے. اس موتی تک جو فقی پہنچتا ہے، جو مجتہد اس موتی تک پہنچتا ہے، اصل دانش اہل البیت کو سمجھنے والا وہ ہے جو اہل البیت کے علم کا موتی ڈھونڈ کر لاتا ہے. امام خمینی وہ فقی ہیں، علم اہل البیت اور علوم اہل البیت کے غوطہ خور ہیں، غواص ہیں، جو اس کی تہ میں اترے اور اتر کر وہاں سے کیکڑے نہیں پکڑے، مچھلیاں نہیں پکڑی، بلکہ موتی لائے. اور وہ موتی کیا تھا؟ وہ موتی یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت کو جتنا مقام عظیم عطا کیا ہے اور جو ان کا منصب بنایا ہے، یہ سب اس لیے تھا کہ انسانیت کی ہدایت کی زمام اور اختیار اللہ نے اہل البیت کو دینا تھا، ائمہ کو دینا تھا. امامت، میدانی امامت، عملی امامت اللہ نے ان کے سپرد کی تھی. اس لیے یہ عظیم مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. اور اس لیے امام نے اسی فقہ میں سے، جس فقہ میں سے عام فقی جب جاتا ہے، وضو، تیمم، طہارت، خمس، زکوٰۃ، نماز، شکیات، رکوع، سجود، تسبیحات، یہ نکال کے لے کر آتا ہے. تمام فقہا جب اہل البیت امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے احادیث میں اور قرآن کی آیات میں غوطہ لگاتے ہیں تو غوطہ لگاتے ہی پہلی چیز انہیں طہارت، تیمم، وضو، نماز، احکام، یہ عبادات نظر آتی ہیں. یہ تمام فقہا کو علوم اہل البیت میں یہ چیزیں میسر آتی ہیں اور یہ لے آتے ہیں اور آ کے اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں.
اتنے فقہا صدیوں سے امام باقر علیہ السلام کے علوم میں تحقیق کر رہے ہیں، تو کیا امام باقر و امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات کا گوہر ان کے ہاتھ کیوں نہیں آیا؟ جس پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ مسند ہمارے پاس نہیں ہے اور لوگوں کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ عید پہ لوگوں کو جیسے ابھی عید قربان ہے تو بکرا خریدنے کی فکر ہے، یہ نہیں ہے فکر کہ امام مسلمین اپنے مسند امامت پہ ہے یا نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ بکرے کی فکر ہے، بیل کی فکر ہے، قیمت کی فکر ہے، اور اگر بکرا بیل آ بھی گیا تو قصائی ڈھونڈ رہے ہیں۔ عید کے دن کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی مومن کی مشکل یہ قصائی کب آئے گا۔ اب یہ عید گزارنے کے لیے مومن کا مشغلہ ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ عید کے دن احساس اس چیز کا ہوتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے اور وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور لوگوں کو اس کی توجہ بھی نہیں ہے۔ لوگ ولایت طاغوت اور امامت طاغوت اور حکومت طاغوت پر راضی ہیں، چپ ہیں، خاموش ہیں، تسلیم ہیں اس کے سامنے۔ تمام دنیا میں آج کی موجودہ انسانوں کو آپ دیکھیں، سب کے سب حکومت طاغوت پہ راضی ہیں۔ کوئی ہے پوری دنیا میں دیکھیں جہاں جہاں بھی ہیں ان حکومتوں پہ نالاں ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کا احساس سال بھر کسی دن ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ کا حق کیا تھا، ائمہ کو کہاں ہونا چاہیے تھا، امام زمانہ کو کہاں ہونا چاہیے تھا۔ ایک سوال ہے آپ سب سے، اس زمانے کے تمام شیعوں سے، آج کی نسل کے تمام شیعوں سے سوال ہے کہ امام زمانہ کو، امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کو آج کے دور میں کہاں ہونا چاہیے تھا؟ مسند امامت پر، حکومت پر۔ آج پوری دنیا کی حکومت امام کے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن ہیں کہاں؟ پردہ غیبت میں ہے، پردہ غیبت۔ بس اس کا مطلب ہے جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے۔ یہ غم ہے کسی کے دل میں، یہ دکھ ہے کسی کے دل میں، یہ افسوس ہے کسی کے دل میں۔ امام خمینی نے جو کام کیا وہ یہ تھا عزیزان من، وہ فقہ، وہ دین جو تمام علماء پڑھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے وہ پڑھا، لیکن امام نے دیکھا کہ وہ گوہر دین کا، اس کی طرف علماء جاتے نہیں ہیں، استاد ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ظاہر ہے آج کے علماء یہ کل کے طالب علم تھے، اور آج کے طالب علم آنے والے کل کے استاد ہوں گے، علماء ہوں گے۔ جو آج پڑھ رہے ہیں یہ کل کے معلمین ہیں۔ آج کے معلمین نے جو انہیں بتانا ہے، انہوں نے پڑھ کر وہی خود عالم بن جانا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے طالب علموں کو پڑھانا ہے، اور یہ بھی ان کو وہی پڑھائیں گے جو روایت رسم چلی آ رہی ہے، اور امامت کے امر سے بالکل لا تعلق، غافل، اجنبی، بیگانہ، بالکل لا تعلق بن کے زندگی گزار رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل البیت کے یا نظام امامت کے ماننے والے ہیں۔ امام خمینی کا ایک بڑا کارنامہ، اور یہ ایک ہی ہوتا تو صدیوں پر بھاری تھا یہ ایک کارنامہ، اس لیے امام کو باقی علماء کے ساتھ نہیں رکھ کے دیکھیں، مجمع میں نہ بٹھائیں۔ یہ مجمع مقدس ہے علماء کا، یہ جتنے علماء کرام ہیں سارے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن امام خمینی اس مجمع کا حصہ نہیں ہے۔ امام نے احیاء کیا ہے۔ یہ احادیث امام باقر علیہ السلام سے زیادہ مروی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے لوگ جا کے ملتے تھے، پوچھتے تھے امام سے، مثلا بصرہ کے لوگ امام علیہ السلام کے پاس جاتے تو جا کر بتاتے، امام ان سے پوچھتے، کچھ امام پوچھتے، کچھ یہ بغیر پوچھے شیعوں کے حالات بتاتے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، تو بعض مثبت رپورٹ پیش کرتے تھے، بعض منفی رپورٹ پیش کرتے تھے۔ اکثر مثبت رپورٹ پیش کرتے تھے کہ ماشاءاللہ بصرہ میں یا کوفہ میں آپ کے پیروکار، آپ کے شیعہ اتنے زیادہ ہیں، یہ کام کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔
اچھی رپورٹ پیش کرتے تھے. تو امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آپس میں مجالس تشکیل دیتے ہیں یا نہیں دیتے. یہ بصرہ کے ملاقاتی کو پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بصرہ کے ہمارے شیعہ یہ مجالس تشکیل دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا کہ مجالس تشکیل دیتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ ان مجالس کے اندر احیاء امر امامت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ کہا ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے. تو امام نے دعا دی واہن لہذہ المجالس, مبارک ہو یہ مجالس جن کے اندر امر امامت کا احیاء اور احیاء امامت کا ذکر ہوتا ہے جن مجالس کے اندر. پھر بعض نے کہا کہ نہ ایسا نہیں ہوتا. تو امام نے فرمایا کہ باقی کاموں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں اگر یہ کام نہیں کرتے. اور کئی اور روایات ہیں جن کا امام باقر علیہ السلام سے اکثر مروی ہیں کہ رحم اللہ امران, خدا رحمت کرے اس شخص کو, من احیا امرنا, جس نے ہمارے امر کو, ہمارے امامت کو زندہ کیا, لوگوں کے اندر رغبت پیدا کی, لوگوں کا رجحان بنایا. امام باقر علیہ السلام کو رغبت ہے احیاء امامت میں, امر امامت کے قیام میں, امر امامت کے برپائی میں, نظام امامت قائم کرنے میں رغبت ہے. امام خمینی کا یہ کارنامہ ہے کہ امام نے اپنی رغبت بحیثیت فقی و عالم, اپنی رغبت کو ختم کیا, اپنی رغبت کو ائمہ کی رغبت میں ضم کر دیا, مدغم کر دیا. شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ کا یہ تاریخی قول ہے جو انہوں نے اس وقت امام کے بارے میں فرمایا تھا, ذوبو فی الخمینی کما ذابا ہوا فی الاسلام. آپ لوگ خمینی میں ذوب ہو جاؤ. ذوب کہتے ہیں کسی ٹھوس چیز کو, لوہے کو, سونے کو پگھلانا, مائع بنا دینا, اور مائع بنا کر اس کو کسی قالب میں ڈال دینا. ذوب پگھلانے کو کہتے ہیں. دھات کے پگھلانے کو, میٹل کے پگھلانے کو, اس کو مائع بنا دینا, لیکوڈ بنا دینے کو ذوب کہتے ہیں. شہید صدر شیعوں کو, جوانوں کو یہ فرماتے تھے کہ تم سارے پگھل جاؤ اور پگھل کر امام خمینی کے سانچے میں سارے ڈل جاؤ, جس طرح امام خمینی اسلام کے ڈھانچے میں ڈھل گئے ہیں. امام خمینی نے اپنے آپ کو پگھلایا, اپنے شوق پگھلا دیے, اپنے ذوق پگھلا دیے, اپنی رغبتیں پگھلا دیں, اپنے خوف پگھلا دیے. پھر یہ نہیں رکھا, امام نے کچھ بھی اپنی رغبت نہیں رکھی. امام, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, بارہا امام کی تقلید ہوتی تھی, سارا عالم کرتا تھا. امام کو مقلد اپنے پسند نہیں ہوتے تھے. امام بسیجی کو پسند کرتے تھے, مقلد کو پسند. مقلد یعنی جو امام کی تقلید کرتا ہے, جو امام کو خمس دیتا ہے, جو امام کو آ کے مثلا کروڑوں روپے ڈالر آ کے دیتا تھا کہ یہ میرا کارخانہ ہے, میں نے خمس نکالا ہے, یہ وصول کریں. امام نے کبھی کسی مقلد کو گلے نہیں لگایا, بسیجی کو لگایا. امام نے کبھی کسی مقلد کا ماتھا نہیں چوما, لیکن امام کہتے تھے میں بسیجی کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں, مجاہد کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں. یہ امام کے انقلاب سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ امام کے دفتر کے جو منشی تھے, یہ انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک بہت بڑا کارخانہ کا مالک, فیکٹری مالک امام کے پاس آیا, انقلاب سے پہلے کی بات ہے, اور اس نے اپنے کارخانے کا خمس پہلی دفعہ نکالا. اس وقت وہ کروڑوں ڈالر کا خمس تھا, انقلاب سے پہلے کی بات ہے. آج آپ موجودہ کرنسی ریٹ میں دیکھیں کتنی قیمت ہوگی اس کی. یہ امام کے پاس آیا اور آ کر اس نے وہ تھیلا بیگ بھرا ہوا رکھا اور امام کو کہا کہ یہ میرا خمس ہے. تو امام نے باہر بیٹھے ہوئے جو رسید بناتا تھا منشی, اس کے پاس بھیج دیا کہ وہاں جاؤ, اس کو دو اور رسید لے لو.
اس نے گیا وہاں جا کر خمس دیا، سارا رسید لے لی. تو انہوں نے کہا جی رسید ہوگی. یہ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، اس کو کہو کہ جائے. تو اس نے کہا کہ اتنا میں نے پیسہ دیا امام خمینی کو، کروڑوں ڈالر دیے ہیں، لاکھوں. اتنے ڈالر میں کسی اور کو دیتا، وہ مجھے سر پہ بھی بٹھاتا، وہ مجھے لے کے باہر گاڑی میں بھی بٹھا کے آتا، میرے لیے دعائیں کرتا، میرے لیے کھانا بناتا، میرے ہاتھ چومتا. انہوں نے شکریہ تک ادا نہیں کیا میرا. تو وہ منشی، انہوں نے کہا کہ ایک بڑا تاجر مقلد امام کا ناراض ہو رہا ہے، اگلی دفعہ نہیں آئے گا. تو وہ فوراً آ کے امام کو اس کا شکوہ بتایا کہ وہ ناراض ہو کے جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ امام نے اتنا پیسہ میں کسی کو بھی دوں تو وہ تو مجھے سر پہ بٹھائے گا، اور امام نے میرا سلام بھی نہیں لیا. امام نے اسے کہا واپس لے کر اس کو واپس بلاؤ. وہ باہر سین میں چلا گیا تھا، وہاں سے اندر آیا. اب خوش تھا کہ شاید توجہ نہیں تھی، مصروفیت میں امام کا دھیان نہیں تھا اور انہوں نے مجھے نظر انداز کر دیا، تو اب تلافی کریں گے، مجھے معذرت کریں گے، بٹھائیں گے. تو بڑی خوشی آیا، اور امام نے آ کے جب کھڑا ہوا، اب تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے شاباش کریں گے یا معذرت. امام نے کہا یہ بیگ اپنا اٹھا ادھر سے اور لے جا، یہ واپس اٹھا اور لے جا. کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، یہ اٹھا اپنا پیسہ اور لے جا یہاں سے، مجھے نہیں چاہیے. امام کو اس وقت ظاہر پیسوں کی ضرورت تھی، اشد اس وقت تو راہبر نہیں تھے، اس وقت تو ایک عام استاد تھے حوزے کے. اور امام نے کہا لے جاؤ اٹھا کے. اب معافی مانگنے لگا کہ آپ معاف کر دیں. امام نے کہا نہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیرا پیسہ ہے اور تو مجھے دے رہا ہے، یہ غلط فہمی ہے تیرے اندر. یہ امام کا مال ہے، تیرے پاس تھا، تو امانت مجھے دے رہا ہے کہ میں امام کی راہ میں اس کو خرچ کروں، تو تجھے میرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، نہ کہ مجھے تیرا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ لا اپنا تھیلا اور چلا جا. اور نکال دیا امام نے اس کو. اور اس طرح کے اور ایک پاکستان کے بڑے جید شخصیت لاہور میں بھی مدفون ہیں، بڑے نامور عالم جنہوں نے بہت سارے علماء کی کتابیں ترجمہ کی ہیں پاکستان میں. وہ امام کے پاس گئے نجف میں اور امام سے کہا کہ میں آپ کی توضیح المسائل کا ترجمہ اردو میں کرنا چاہتا ہوں. کئی اور علماء کی توضیح المسائل کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو فاضل شخصیت تھے. امام سے جا کر تقاضا کیا کہ میں آپ کی توضیح المسائل کا ترجمہ کروں. تو امام نے کہا کہ مجھے فاضل نظر آتے ہو، عالم نظر آتے ہو، باصلاحیت نظر آتے ہو، کوئی دین کا اچھا کام کرو جا کر. میری توضیح المسائل کا ترجمہ کرنا دین کی خدمت نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ترجمہ کروں گا تو ترجمہ کروانے کے پیسے ملتے ہیں. عموماً مجتہدین جب توضیح المسائل لکھتے ہیں پھر ان کا شوق ہوتا ہے دنیا کی ساری زبانوں میں اردو میں سب سے پہلے ترجمہ ہو. تو ترجمہ جب کرتے ہیں مترجم کو پیسے ملتے ہیں، پھر آگے اور بہت سارا کام چلتا ہے. تو انہوں نے کہا امام بھی اسی طرح کہیں گے کہ میں ترجمہ بھی کرو، میں پاکستان میں اپنا نمائندہ بھی تمہیں بناتا ہوں، میری مرجعیت کی تبلیغ کرو. امام نے کہا کوئی اچھا کام کرو، اگر علم حاصل کر لیا ہے، فضل آ گیا ہے، تو کوئی اچھا کام کرو جا کر. اس طرح کے امام کے ایرانی تاجر امام کے مقلدین تھے. امام کا رسالہ عملیہ نہیں تھا، توضیح المسائل نہیں تھی. اور یہ اکٹھے ہو کے امام کے پاس گئے کہ تقاضا کیا کہ آپ اجازت دیں، ہم خمس کے پیسے سے آپ کی توضیح المسائل چھپواتے ہیں تاکہ آپ کے مقلدین تک پہنچائیں. امام نے فرمایا کہ میری توضیح المسائل چھاپنا خمس سے جائز نہیں ہے. میری توضیح المسائل چھاپنا جائز نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ امام خمینی نے اپنے آپ کو پگھلایا، اپنی رغبتیں پگھلائیں، اپنا شوق پگھلایا، اپنی حسرتیں پگھلائیں، اپنی ہر چیز پگھلا کر اس کو اہل البیت کی مرضی اور اللہ کی مرضی میں ڈال دیا. اس کو امامت کے نظام میں ڈال دیا. اور وہ چاہا جو اللہ کو پسند تھا، وہ چاہا جو ائمہ کا مطمع نظر تھا، وہ چاہا جو امام باقر علیہ السلام چاہتے تھے، جس کی حسرت تھی. اور وہ یہ تھی کہ آپ طاغوت کے زمانے میں
کلمہ گو زندگی بھی گزار رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے ان کا اختیار دیا تھا وہ گوشہ عافیت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک کام جو اہل البیت کے ساتھ ناروا ظلم ہوا، جیسا میں نے کہا نا کہ بعض اوقات آپ کسی چھوٹے کو بڑا کرنا چاہو تو اسے بڑوں کے ساتھ سٹیج پہ بٹھا دو تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا ہے اس لیے تو سٹیج پہ بٹھایا گیا، اگر بڑا نہ ہوتا تو بڑوں کے ساتھ کیوں بٹھایا جاتا؟ اور کسی بڑے کو چھوٹا کرنا ہو تو اس کو سٹیج سے اٹھا کے مجمع میں بٹھا دو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کی یہی اوقات ہے، لوگوں میں بیٹھے، مجمع میں بیٹھے، سٹیج پہ اس کو جگہ نہیں دی گئی۔ یہ بنو امیہ نے کیا اہل البیت کے ساتھ۔ ایک کام جو بنو امیہ نے باقاعدہ سرکاری بجٹ خرچ کر کے کام کیا اپنی طولانی حکومت میں، 100 سالہ حکومت میں، وہ یہ تھا کہ تشیع کو اور امامت کو، نظام امامت کو مسلمانوں کے درمیان سے نکال کر دباؤ کے ذریعے ہراساں کر کے مختلف ہیلے بہانوں سے اور اسے حاشیے میں منتقل کر دیا، حاشیہ نشین بنا دیا۔ بنو امیہ نے اور بعد میں بنو عباس نے تشیع کو امت کے مضافات میں منتقل کر دیا، ایسی پالیسیاں بنائیں، ایسے حربے استعمال کیے، ایسا دباؤ ڈالا، ایسا تشدد کیا، ایسا خوف و ہراس پیدا کیا شیعوں کے اوپر کہ یہ مجبور ہو گئے شہروں سے نکل کر مضافات میں۔ شہر سے مراد آبادیاں نہیں، جو مکانات نہیں، بلکہ امت کا جو مرکزی سٹرکچر تھا، ڈھانچہ تھا، اس ڈھانچے سے نکال کر ان کو مضافات میں منتقل کیا۔ مرکزی ڈھانچہ کیا تھا؟ وہ جو ان کے اپنے تفکر کے قریب قریب لوگ تھے اسے اسلام کا مرکزی ڈھانچہ رکھا، اسے حیثیت دی، مثلا فقہ، تفسیر، کلام، حدیث، علوم جب بنائے تو مرکزی ڈھانچہ ان لوگوں کو رکھا جو ان کے افکار کو مانتے تھے۔ آپس میں بے شک ان کا اختلاف تھا لیکن بنو امیہ کے افکار کو قبول کرتے تھے، انہیں انہوں نے مرکز میں رکھا، سینٹرل جگہ دی امت کے اندر، علماء کو، فقہاء کو، زعماء کو، سرکردہ لوگوں کو، سرداروں کو، ان سب کو سینٹرل جگہ دی کہ جب طاقت کے ذریعے بنو امیہ نے اور بنو عباس نے اور باقی طاقتوں نے تشیع کو مرکز سے دکیل کے حاشیے میں پھینکا تو اس وقت کی شیعہ قیادت نے شیعوں کو یہی کہا کہ عافیت، عاقبت، بہتری اسی میں ہے کہ ہم حاشیے میں ہی خاموشی سے زندگی گزاریں، ہمیں مرکز کی طرف جانے کی، سینٹرل سسٹم میں جانے کی، اقتدار کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ختم ہو جائیں گے ہم۔ لہٰذا یہ حاشیہ نشینی، یہ مضافاتی زندگی پسند کی انہوں نے، طاقت دوسروں کی تسلیم کر لی، قبول کر لی اور خود حاشیے میں اور مضافات میں جا کر زندہ رہنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے صدیاں گزر گئیں، اتنی بڑی جمعیت ہونے کے باوجود ان کے اندر یہ رغبت ہی نہیں تھی کہ ہم سینٹرل طور پر امامت کا نظام جو سینٹرل نظام کے طور پر تھا، مرکزی نظام کے طور پر تھا، یہ مرکزی نظام مرکز میں ہم لے کر آئیں اور ہم دنیا کو سمجھائیں، امت کو سمجھائیں کہ یہ نظام ہے اللہ کا۔ حاشیہ پسندی نے، حاشیہ نشینی نے، مضافات نشینی نے ان کو ایسا خوگر بنا دیا کہ انہوں نے حاشیہ اور مضافات نشینی دین سمجھ لیا اور انہوں نے سمجھا کہ تشیع یہی ہے۔ اس کی میں تازہ ترین مثال آپ کو دیتا ہوں۔ عراق تشیع کا پہلا مرکز، ائمہ کے زمانے میں بھی حجاز میں شیعہ نہیں تھے، ائمہ حجاز میں تھے، مکہ، مدینہ، طائف، جدہ، یہ حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں اکا دکا افراد، بنو ہاشم تھے، یہاں پر ہاشمی سارے حجاز میں تھے لیکن ائمہ کے ساتھ نہیں تھے، اہل البیت کے ساتھ نہیں تھے۔ ان ہاشمیوں میں سے بنو عباس ایک بڑا ہاشمی خاندان تھا
لیکن یہ کسی دور میں بھی اہل البیت کے ساتھ نہیں رہے، اہل البیت سے دور ہی رہے، اور پھر اہل البیت کے مقابلے میں آ گئے، اور پھر اہل البیت کے اوپر حاوی ہو گئے، اور اہل البیت اور ان کے ماننے والوں کو حاشیے میں دھکیل دیا۔ یہ ہاشمیوں کا حال تھا۔ اسی طرح ہاشمی خاندان اور بھی تھے، آل علی کے علاوہ بھی ہاشمی لوگ تھے، اور ان کا کردار ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا تھا، اہل البیت کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا۔ حجاز میں اہل البیت کے حامی نہیں تھے کسی دور میں بھی، لیکن کوفہ میں تھے۔ کوفہ، بصرہ اور خصوصاً پھر ایران کے کچھ علاقوں میں اہل البیت کے طرفدار اور امیر المومنین کے چاہنے والے پیدا ہوئے۔ اس لیے امیر المومنین نے حجاز سے اپنا دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا، اور اس سے اور زیادہ تقویت ہوئی ان کی، مضبوط ہوئے، لیکن یہ امیر المومنین کے ساتھی بن کر بھی امیر المومنین کے ساتھ وفادار نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے بعد میں دیکھ لیا امام حسن کے ساتھ یہ انہوں نے کیا کیا، امام حسین کے ساتھ کیا کیا، اور آخر تک باقی ائمہ تک کیا کیا۔ آج عراقیوں نے کیا کیا، آج کی میں بات بتاتا ہوں۔ آج عراق کے اوپر ایک بہت ہی ستمگر طبقہ حاکم رہا، تقریباً 30-35 سال تک مسلسل اس نے قتل غارت کی، نسل کشی کی، شیعوں کی۔ افلق باسی، حزب باس، افلقی جماعت، صدام جس کا سربراہ تھا، صدام سے پہلے اس کے دیگر کارندے تھے، انہوں نے جی بھر کے عراقی شیعوں کا قتل عام کیا، خون بہایا، اور پھر اللہ نے اس سے بڑے ظالم کے ہاتھوں اس چھوٹے ظالم کو امریکہ کے ہاتھوں نابود کر دیا۔ اب عراقیوں کو موقع ملا کہ اپنا سسٹم، عراقی سینٹرل سسٹم میں امامت کو لے کر آ جائیں۔ صدام ہٹ گیا، صدام فنار ہو گیا، اس کی طاقت ٹوٹ گئی، اور اب یہ طبقہ چونکہ عراق میں شیعہ اکثریت میں ہے، اور عراقی قیادت، مذہبی قیادت پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، تو اگر یہ چاہتے عراق کے اندر امامت کا نظام، ولایت کا نظام قائم کرتے، تو ان کے لیے بالکل خالی پلاٹ تھا، زمین خالی تھی، کوئی رکاوٹ، کوئی مزاحمت نہیں تھی۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے متفقہ طور پر، سیاسی اور مذہبی قیادت نے کہا کہ ہمیں ولایت فقیہ کا نظام نہیں چاہیے، ہمیں جمہوریت چاہیے۔ یہ وہ نتیجہ تھا تاریخ کی مضافات نشینی کا، حاشیہ نشینی کا۔ چونکہ ساری عمر حاشیے میں رہے، ساری عمر یعنی عثمانیوں کی حکومت تھی، یہ حاشیے میں تھے، عباسیوں کی حکومت تھی، یہ حاشیے میں تھے، بنو امیہ کی حکومت تھی، یہ مضافات میں تھے۔ مضافات میں رہ کر عراقی شیعہ نے یہ باور کر لیا کہ شیعہ ہے ہی مضافات نشین کا نام، مضافاتی بستیوں میں اپنا اعتقاد لے کر جاؤ، لیکن بغداد میں نظام بنا کر نافذ کرنا یہ تشیع کا حق نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے نقصان مضافات نشینی کا، حاشیہ نشینی کا۔ موقع ملا تو بھی حاضر نہیں ہوئے، یار رکاوٹ نہیں تھی، کسی نے روکا نہیں، کسی نے ڈرایا نہیں، کسی نے تشدد نہیں کیا، بلکہ انہیں موقع دیا گیا کہ اب آپ حکومت قائم کرو، اور انہوں نے شعوری طور پر اپنے آئین میں، دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں امامت کے نظام سے دوری کو شک کے طور پر شامل کیا کہ عراق عربی جمہوریہ ہوگی، اسلامی جمہوریہ نہیں ہوگی۔ عراق کے دستور میں لکھا ہوا ہے الجمہوریت العربیہ، پاکستان الجمہوریت الاسلامیہ ہے۔ انہیں اسلامی کہلانے میں آر نہیں تھی، لیکن عراقیوں نے سب نے مل کر، اکثریتی شیعہ ملک نے مل کر الجمہوریت العربیہ کنسٹیٹیوشن میں اپنا نام بنایا۔ کیوں؟ کہ مذہب اور شیعہ اور مرجعیت سب حاشیے میں ہی رہے، مرکز میں صدام ہو، مرکز میں فلاں ہو، ہم مضافات میں رہیں گے، مضافات میں ہمارے لیے امن ہوتا ہے۔
یہ تفکر تھا مضافات نشینی کا شیعہ کا جو پوری دنیا میں تھا. ایران میں، ایران جو 95% شیعہ ہے، عراق میں تو کہا جاتا ہے کہ 65% شیعہ ہیں یا کچھ اس سے زیادہ ہوں گے. ایران میں تو 95% شیعہ ہیں. یہ 95% شیعہ حاشیہ نشین تھے، مضافات نشین تھے. علماء، قم کے علماء، نجف کے علماء، بڑے علماء. اور جب علماء کو موقع ملا، انقلاب اسلامی سے پہلے انقلاب مشروطہ وقوع پذیر ہوا. انقلاب مشروطہ ایرانی علماء نے اس کا نام رکھا تھا، جس کی قیادت نجف کے علماء نے کی تھی. اور وہ یہ تھا کہ شاہ ہی حکومت کرے گا، علماء نہیں کریں گے. امامت و ولایت کا نظام نہیں ہوگا، شہنشاہ کی حکومت ہوگی، لیکن شہنشاہ ملک کے آئین کے تابع ہوگا. چونکہ جہاں شہنشاہیت اور آمریت ہوتی ہے، شاہ کا درجہ قانون سے مافوق ہوتا ہے آمریت میں. انہوں نے آمریت کو دستوری حکومت بنایا، یعنی شہنشاہ قانون کے تابع بنا دیا. یہ علماء نے نہایت بڑا انقلاب کیا. یعنی علماء پھر حاشیے میں، امامت حاشیے میں، اور نظام ولایت مضافات میں چلا گیا، شہنشاہیت مرکز میں آ گئی. 95% آبادی کا ملک، ان کا مذہب، ان کا نظریہ یہ مضافات نشین بنے. چونکہ صدیوں کی پریکٹس تھی، صدیوں کی تربیت تھی، صدیوں کی عادت بنی ہوئی تھی حاشیے میں اور مضافات میں زندگی گزارنا. امام نے آ کر جو کارنامہ کیا، جو میں کہتا ہوں کہ نہ ملاؤ امام کو دوسروں سے، نہ کرو یہ کام، ناروا کام ہے یہ. امام نے تشیع کو مضافات سے اٹھایا، حاشیے سے اٹھایا، سینٹرل سسٹم سے باہر نکالی گئی امت کو وہاں سے نکالا. نظریہ امامت و ولایت جو فراموشی کا شکار ہو چکا تھا، وہاں سے نکال کر اس کو سینٹرل سسٹم بنا کر نافذ کر کے طاغوت کو اٹھا کے حاشیے میں پھینک دیا. یہ کام امام خمینی نے کیا ہے. مضافات سے نکال کے سینٹرل نظام پر لا کر دنیا کو بتایا ہے یہ نظریہ. امام باقر علیہ السلام کو یہی تو حسرت تھی کہ ولایت و امامت مضافات میں ڈال دیا گیا ہے. عید کے دن اس کا بھرپور احساس ہوتا ہے، چونکہ عید جب مسلمین کی عید ہوتی ہے، امام مسلمین، رئیس مسلمین، حاکم مسلمین خطبے دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، پالیسی دیتا ہے، اور اس دن حاشیہ نشین امام کو احساس ہوتا ہے کہ کون کس جگہ بیٹھا ہوا ہے. دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. امام نے یہ کارنامہ انجام دیا. امام کو ہم نے نہیں پہچانا، اور امام کو پہچانوانے والا کوئی بھی نہیں ہے. امام کو ہم نے اسٹیج سے اٹھا کے مجمع میں بٹھایا فقہا کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی وہی ہے، کتابوں سے کاپیوں میں اور کاپیوں سے کتابوں میں منتقل کرنے والا مدرس. مدرس یہ کام کرتے ہیں، کتاب میں لکھا ہوا سبق پڑھاتے ہیں، بچے کاپی میں لکھ دیتے ہیں، پھر یہ کاپیوں سے تقریرات نکال کے کتاب بنا دیتے ہیں، پھر کتاب سے کاپی میں، کاپی سے کتاب میں، کتاب اور کاپی دونوں الماری میں، الماری لائبریری میں. یہ دین کا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا حاشیے میں. دین امام نے نکالا، کتابوں سے، لائبریریوں سے نکالا، دین کو دستور بنایا، امامت کے نظام کو آئین بنایا، کانسٹیٹیوشن بنایا، اور اسے اللہ کی زمین پر نافذ کر دیا. طاغوتوں کے سینے پہ پاؤں رکھ کے نافذ کر کے دکھایا. امامت حاشیے کا مذہب نہیں تھا، مضافاتی مذہب نہیں تھا، سینٹرل مذہب تھا. یہ رغبت پیدا کرو اپنے اندر. اگر امام باقر کو پرسہ دینا چاہتے ہو، امام صادق علیہ السلام کو پرسہ دینا چاہتے ہو، امام رضا علیہ السلام کو پرسہ دینا چاہتے ہو، اور سب سے بڑھ کر اگر امام عصر کو ان کے اپنے مقام پہ لانا چاہتے ہو، امامت میں رغبت پیدا کرو.